نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے میں کیا تاثیر ہے، اس حوالے سے چند ایک گزارشات کروں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، فی الیوم الشدید البرد، شدید سردی کے دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو وحی کے ختم ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی پر سے پسینہ بہنے لگتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کا بوجھ بڑھ جایا کرتا اور آپ کو تکلیف محسوس ہوتی اور آپ کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تھا کہ آپ کو نزول وحی کے وقت سکینہ نے ڈھانپ لیا اور آپ کی ران مبارک میری ران پر پڑ گئی تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران سے زیادہ کوئی چیز بھی وزنی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، غور کریں اس بات پر، اللہ کی وحی اور اللہ کا کلام کس قدر عظیم اور ثقیل چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ سے سخت سردی میں پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں اور آپ کا بدن مبارک اس کے وزن سے وزنی ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی آپ کے وزن کو محسوس فرماتے ہیں۔ چہرہ انور سرخ ہو جاتا ہے اور آپ کی آواز کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ اس سے کلام اللہ کے تاثیر، عظمت شان اور مقام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر ہوتا تھا کہ آپ کی حالت متغیر ہو جاتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اقرأ علیہ، کہ تم میرے سامنے قرآن کریم پڑھو، میں اس کو سنوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقرأ علیک وعلیک انزل، کہ فرمایا کہ میں کیا پڑھوں جب کہ قرآن تو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور سناتے رہے، اور جب قرآن کریم کی اس آیت کے مبارکہ کے اوپر پہنچے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 پر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرمایا کہ پھر یہ لوگ سوچ رکھیں گے کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ہر ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ تو انہوں نے سر اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نگاہ ڈالی تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے موتی جاری تھے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ نے ایک قبر پر خیمہ نصب کیا اور ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہاں پر قبر ہے۔ اچانک قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ جب سورت مکمل ہو چکی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ والا معاملہ دیکھا ہے کہ قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، فرمایا کہ عذاب قبر کو روکنے والی اور عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ فرمایا کہ زندگی میں وہ اس سورۃ ملک کو پڑھا کرتا تھا، اس لیے قبر میں بھی پڑھ رہا ہے۔ گویا اس سورت کی تاثیر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے ہوش میں اپنے ماں باپ کو دین کی پیروی کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے دونوں وقت یعنی صبح و شام میں ہمارے پاس نہ آتے ہوں۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا اور انہوں نے اپنے مکان کے احاطے میں مسجد بنائی اور وہ اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، تو مشرکین کی عورتیں اور ان کے لڑکے ان کے پاس کھڑے ہوتے تھے اور ان کے پڑھنے سے خوش ہوتے تھے اور ان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وکانہ ابو بکر رجلا بکا، کہ چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رونے والے آدمی تھے، لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ اپنی آنکھوں پر اختیار نہ رکھتے تھے۔ آگے فرمایا کہ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، لہذا اس بات نے اشراف قریش کو خوف کے اندر ڈال دیا کہ کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کریم پڑھنے سے ہمارے لوگ بھی کہیں مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر کس قدر تاثیر تھی، کتنا لطف تھا قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم کا کتنا اثر تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کریم پڑھنے سے مشرکین کی عورتیں اور ان کے لڑکے وہ قرآن کریم کو سن سن کر اس وقت مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی تاثیر ہے قرآن کریم کے پڑھنے میں اور قرآن کریم کے سننے میں کہ اس وقت مشرکین مکہ اور کفار مکہ جو انتہائی سخت دل تھے اور ان کے دل کے اندر حسد اور بغض جیسی نحوستیں بھری ہوئی تھیں، تو اس کے باوجود وہ قرآن کریم کو جب سنتے تھے یا قرآن کریم کو جب وہ سنتے تو ان کے دل کے اوپر قرآن کریم اثر کیا کرتا تھا۔ آج بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کریم پڑھتا بھی ہے، قرآن کریم سنتا بھی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ سے بھی زیادہ سخت دل آج مسلمانوں کے ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کے اوپر آج قرآن کریم اثر ہی نہیں کرتا۔ آج ہم قرآن کریم کی تاثیر کو لینے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ آپ نے علماء سے سنا پڑھا بھی ہوگا کہ وہ ابتدا میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے، لیکن کیا ہوا، راستے میں ایک شخص نے بتایا کہ تم جا کر اپنے گھر میں اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تو خبر لو، وہ بھی مسلمان ہو چکی ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا اور جا کر کے دیکھا کہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی یہ دونوں اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح بھلا وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ بھائی ابھی آپ پہلے غسل کریں، آپ نہائیں، اپنے بدن کو پاک کریں، پھر ہم آپ کو قرآن کریم پکڑنے کے لیے دیں گے۔ اس وقت جو اوراق کی تلاوت کر رہی تھی، تو جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا، ان کو پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کی کایا کو پلٹ دیا۔ تو اب دیکھیں قرآن کریم کے اندر کتنی تاثیر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ کو شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ایسی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم کو دیکھا، سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دل کی حالت کو ہی تبدیل فرما دیا۔ تو معلوم ہوا قرآن کریم اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے، اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے۔ تو اس وقت کے جو لوگ قرآن کریم پڑھتے تھے اور آج کے وقت میں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ اس وقت تو قرآن کریم کی چند آیات پڑھ کر کے ہی کام اپنا بنا لیا جاتا تھا، آج پورے کا پورا قرآن کریم بھی پڑھ لیا جاتا ہے لیکن ہمارے کام ہی نہیں بنتے۔
لیکن اس میں فرق یہ تھا کہ اس وقت کے صحابہ، اس وقت کے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو وہ دل سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے قرآن کریم کو اپنے دل کے اندر جگہ دی ہوئی تھی۔ آج ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، زبان کی نوک تک بس رہتا ہے، آج تک ہمارے حلق سے نیچے قرآن کریم اتر رہی نہیں، تو تبھی تو آج قرآن کریم ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہا۔ اسی لیے تو ہمیں قرآن کریم کی وہ تاثیر، وہ مٹھاس، وہ حلاوت آج تک ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے، اور ہم اس وقت کے جو مسلمان تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی قرآن کریم کی جب تلاوت فرماتے تو آسمان سے ستارے وہ زمین کے اوپر آ جایا کرتے تھے، ایک پورے کا پورا جھنڈ کی شکل میں زمین پر اترتے اور ان کا قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے اور پھر واپس اپنی اپنی جگہوں پر چلے جایا کرتے تھے۔ اتنی قرآن کریم کے اندر تاثیر رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سیدنا عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کے منہ سے بڑی ہی عجیب قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیں تو صحیح، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ عجیب قسم کی خوشبو آپ کے منہ سے آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ چھوڑو، کوئی بات نہیں ایسی، لیکن انہوں نے ضد کی تو انہوں نے فرمایا عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ اگر تم ضد کرتے ہو تو پھر میں تم لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں۔ عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ رات میں سویا ہوا تھا، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ عاصم کوفی تو ان لبوں سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو مجھے تیرے اوپر بڑا ہی پیار آتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان آگے بڑھ کر آپ نے عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ ان کے لبوں پہ اوپر آپ نے بوسہ دیا۔ تو عاصم کوفی فرماتے ہیں کہ جس رات سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں میرے لبوں کو بوسہ دیا ہے تو اس رات سے لے کر آج تک جب بھی میں بولتا ہوں، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں تو اسی طرح میرے منہ سے جنت کی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے، قرآن کریم پڑھنے کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرما دیا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کے منہ کے اندر سے جنت کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا تو رومن امپائر کے ساتھ مسلمانوں نے جہاد کے اوپر جانا تھا۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ وہاں پر اپنے وقت کی عورتوں کو وہاں پر اکٹھا کیا اور انہیں میک اپ کروا کر اور انہیں اسی طرح سونے چاندی سے وہ لبریز ہوئیں اور راستوں کے اندر آ کر کے کھڑی ہوئیں کہ مسلمان یہاں سے گزریں گے اور وہ ہماری طرف دیکھیں گے، ان کی نظریں بھٹکیں گی اور ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف میں اس وقت جو ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ ہماری شکل و صورت ان کے دل و دماغ کے اندر جب گر کر جائے گی تو پھر ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو روحانی تعلق ہے وہ تعلق ان کا ختم ہوگا، ان کا تعلق ٹوٹے گا تو مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے پلاننگ کی۔ تو اس وقت جو سپہ سالار تھے انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ان لوگوں نے یہ والا پلان کیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رکیے کی بیک سائڈ پر انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہ آیت کریمہ لکھی اور آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں کرنا کہ اس کی تفسیر بیان کرنا، یہ نہ کہنا کہ فلاں فلاں فلاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات ارشاد فرمائی ہیں، فرمایا کہ ان کے سامنے بس قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کر دینا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اہل ایمان سے یہ بات ارشاد فرمائیں کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس وقت جو سپہ سالار ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ میں نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے میں نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو وہاں پر سارے کے سارے صحابہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر وہاں سے گزر گئے اور وہاں پر چوکوں چراہوں میں اور چھتوں پر جو عورتیں ان لوگوں نے کھڑی کی ہوئی تھی تو ان عورتیں انہیں پیچھے سے آوازیں دینے لگیں اور وہ کہنے لگی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، یہ کوئی فرشتے یہاں سے گزر کر کے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری طرف جو ہے وہ دیکھا تک نہیں ہے۔ اتنا قرآن کریم کی اس ایک آیت کریمہ نے ان کے اوپر اثر کیا، اتنا اثر کیا کہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں آتا کہ انہوں نے اپنی نظر کو اٹھا کر ان کی طرف دیکھا ہو۔
جب وہ راستے سے گزر گئی تو یہ عورتیں ان کے پیچھے دوڑی اور بھاگی اور جا کر کہنے لگی کہ وہ اللہ کے بندو، تم تو ہمیں انسان لگتے نہیں، تم ہمیں فرشتے لگتے ہو، تم لوگوں نے جس محمد علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہاری شرافت کو دیکھ کر ہم اتنی متاثر ہوئی ہیں کہ جاؤ جو کلمہ تم لوگوں نے پڑھا ہے وہ کلمہ آج ہم لوگوں کو بھی پڑھا جاؤ۔ تو دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں اتنی تاثیر تھی کہ اس کی برکت سے کتنی عورتیں جو تھیں وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ آج ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن پاک ہمارے اوپر اثر نہیں قرآن پاک کا ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر، آج ہمارے دماغ کے اندر وہ قرآن کریم کی وہ عزت، قرآن کریم کی وہ قدر آج ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ جس دن مسلمانوں نے قرآن کریم کی یہ قدر کرنی شروع کر دی، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، تو آج مسلمان جو در بدر بھٹک رہے ہیں، آج جو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جو ذلت کا سامنا کر رہے ہیں، قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں کثرت سے قرآن کریم کو پڑھ کر، سن کر، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اللہ پاک لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔